الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا کہ صحابہ کا کیا تعلق تھا قرآن حکیم سے، کلام الہی سے، اور حقیقت میں اس سرزمین پر اگر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ نعمت قرآن حکیم فرقان حمید ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا گویا اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں بیان کیا کہ سفر کی حالت میں بھی وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، رات میں بھی کچھ حصہ گزارتے تھے نیند کے لیے، کچھ حصہ گزارتے تھے قرآن کی تلاوت کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے اپنے نیک بندوں کی تعریف بیان کی ہے کہ ہمارے نیک بندوں کی صفت تو یہ ہے کہ رات کے حصوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے حصوں میں۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اس کی قدر معلوم ہوگی دنیا سے جانے کے بعد، اور افسوس کریں گے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں اپنی اوقات کو، اپنے وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو عظیم نعمتیں ہیں جن کی قدر لوگ نہیں کرتے، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، عوام الناس کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ صحت ہے، جوانی ہے، لیکن جوانی کی قدر نہیں کرتے۔ جبکہ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں آئی ایک حدیث بھی سناتا چلوں، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع۔ اللہ سچا، اللہ کی نبی سچے، کہ قیامت کے دن جب تک 4 چیزوں کا سوال اور جواب نہ ہو جائے گا کسی کو قدم ہٹانے کی ہمت نہیں ہوگی، یعنی یقیناً یہ مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہاری زندگی کہاں گزری ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی زندگی تم نے کہاں گزاری ہے؟ پوچھا جائے گا۔ ان وقتوں میں اتنے بڑی مدت، اتنی بڑی زندگی تم نے کہاں گزاری ہے؟ اسلام کے سائے میں یا کفر کے سائے میں؟ اللہ کی عبادت میں یا شیطانی راہوں پر چلتے رہے؟ ان وقتوں کا ہمیں حساب چکانا ہے۔
پھر خاص طور سے جوانی کے بارے میں پوچھے گا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، بتاؤ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، تمہاری جوانی ہماری عبادت میں گزری یا غلط راستوں میں گزری؟ اس کا جواب ہمیں ابھی تیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ وقت ہمیں اور آپ کو دیا ہے، غنیمت ہے، جس کی جو عمر گزر چکی ہے، لیکن اب راہ راستے پر آئے، اپنے زندگی کے ایک ایک لمحات کو کام میں لے آئے، اللہ کی عبادت میں لے آئے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانی کو غنیمت جان لو، بیماری یعنی بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے، اور پھر غنا کو، مالداری کو غنیمت جانو فقر و فاقہ آنے سے پہلے، زندگی کو غنیمت جان لو موت کے آنے سے پہلے۔ موت ایک حقیقت ہے، موت آنے کے بعد، پیوند زمین ہونے کے بعد، اس کے بعد اگر کوئی تمنا بھی کرے میں دنیا میں جا کر 1 رکعت 2 رکعت نماز پڑھ لوں، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر آ جاؤں، دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا۔ ہمارے دنیاوی زندگی کے ایک ایک لمحات بڑے قدر والے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور صحابہ کا معمول بھی یہی تھا۔ یہی معاذ بن جبل ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف ایک مبلغ کی حیثیت سے بھیج رہے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات تھے، آخری سال تھے۔ آپ پیدل چل رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار تھے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نیچے اتر جاؤں؟ کہا نہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ نصیحتیں فرماتے رہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھ لیا تھا معاذ بن جبل سے کہ معاذ بن جبل بتاؤ، وہاں تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ کہاں سے جواب دو گے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا۔ اگر قرآن حکیم میں نہیں ملے تو کیا کرو گے؟ کہا میں احادیث رسول آپ کے ہدایات سے میں فتویٰ دیا کروں۔ کہا اگر نہیں ملے جب بھی کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں اجتہاد کروں گا، جو صحیح بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ میں اس کے مطابق فتویٰ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا اللہ نے میری امت میں ایسے فرد پیدا کیے ہیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر بھی دی، اے معاذ بن جبل، بہت ممکن ہے واپس آنے کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے گی، آؤ گے میری مسجد دیکھو گے، میری قبر دیکھو گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے بے پناہ محبت تھی صحابہ کو، یہ سن کر برداشت نہ کر سکے، ان کی آنکھیں بہہ پڑی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے معاذ بن جبل، غم نہ کرو،
اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آخرت کے منزل میں ہم سب کی ملاقات ہونے والی ہے۔ لیکن اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک عظیم پیغام دیا تھا۔ یہ پیغام نہ صرف حضرت معاذ بن جبل کے لیے بلکہ یہ پیغام قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے تھا۔ کہا اے معاذ بن جبل، ان اولی الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ اے معاذ بن جبل، یہ درجہ، یہ مقام، یعنی جہاں کہیں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، جنت میں جاؤ گے۔ کہا یہ بشارت صرف میرے لیے، کہا نہیں، قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے، من کانو وہ حیث کانو، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، کہیں کے بسنے والے ہوں، یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہو، یہی وہی حضرت معاذ بن جبل ہے۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کو قرآن سے کیا تعلق تھا؟ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے اور صحیح ترین روایت ہے۔ روایت کرنے والے یہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یا ابا موسیٰ لقد اعطیت مزمارا من مزامیر آل داود، رواہ الترمذی۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تم کو لحن داود عطا کیا گیا ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام جو زبور پڑھا کرتے تھے، اتنی اچھی آواز میں، اچھے لحن کے ساتھ، اڑتے ہوئے پرندے بھی ٹھہر جایا کرتے تھے سننے کے لیے۔ کہا لحن داؤد تم کو دیا گیا ہے، یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ جو قرآن حکیم کو اچھی آواز میں پڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان القراء اصحاب مجلس عمر و مشاورتہ کہولا کانوا او شبانا۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ امور مملکت چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے ان کے جو بیٹھنے والے تھے اور مجلس جو مشاورت ہوتی تھی، مشورہ دینے والے حضرات، وہ کون ہوتے تھے؟ قرآن حکیم کے قاری ہوتے تھے، جو قرآن اچھے انداز میں پڑھا کرتے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر چاہے مجلس مشاورت میں چاہے بوڑھے لوگ ہوتے ہوں یا نوجوان لوگ ہوتے ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ خود بھی حافظ قرآن تھے، پورے قرآن کے حافظ تھے۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا، دین میں، تقوی میں، طہارت میں۔ رات کی نماز میں قرآن حکیم پڑھا کرتے تھے، یہ ذرا زوردار آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ صدیق اکبر ذرا ہلکی آواز میں پڑھا کرتے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تھا۔ عمر ابن خطاب سے کہا، اے عمر ذرا اپنی آواز کم کرو۔ صدیق اکبر سے کہا، تھوڑی اور اونچی آواز میں پڑھو۔ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہ تھا، رات کی نمازوں میں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے، چاہے زیادہ تلاوت ہو یا کم تلاوت ہو، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ رات کی نمازوں میں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ صحابہ کو ایک دوسرے سے قرآن حکیم جب ملاقات کرتے تھے تو قرآن حکیم سننے اور سنانے کا شوق بھی ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کا مزاج ایسا بنا دیا تھا، دینی مزاج، اسلامی مزاج، ان کا نیچر یہی تھا کہ قرآن حکیم سننے کا بھی شوق تھا، سنانے کے بھی شوق تھا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی۔ روایت کرنے والے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ کہتے قال کنا جلوسا عند مع ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم عبداللہ بن مسعود کے مجلس کے اندر موجود تھے۔ یہ حضرت علقمہ یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ ہم ان کی مجلس میں موجود تھے، عبداللہ بن مسعود کے۔ فجاء خباب بن ارد تشریف لائے۔ ناظرین کرام، حدیث تو بیان کر رہا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے درس سے میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔